معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، جب یہ بولتے ہیں اپنے انداز میں، جب یہ اپنی بات رکھتے ہیں تو تمام مولیت، رافضیت اور خارجیت اور وہابیت میں ایک طوفان مچ جاتا ہے۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہابیت کی، ایسے بے باک انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں۔ مفکر اسلام، شیخ الاسلام، رئیس الخطبہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر، بیسٹ اسلامک اسکالر، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ، فاضل جامع ازہر مصر، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمیں قیمتی وقت اپنا دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور مفتی صاحب قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل و کرم۔ حضرت سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی پیدائش ولادت کہاں ہوئی؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ذات کی بنیاد پر صرف سید ہے جو قابل تعظیم ہے، باقی قد ضیعوا انسابہم، لوگوں نے اپنے نسب کو ضائع کر لیا، اس لیے خاندان کی بنیاد پر کوئی افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ ویسے مائی نیٹو پلیسز جنک پور، نیپال میں پیدا ہوا ہوں، ماشاءاللہ، اور میرے خاندان میں تقریباً 4-5 علماء ہیں، ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہیں، سی اے ہیں، ارے واہ، سبحان جیسے مولانا حیدر علی صاحب، مولانا کلام الدین صاحب، مولانا مجیب الرحمن حبیبی، خود میرے والد صاحب مولانا مرحوم تسلیم الدین منظری نوری، جو منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ ہے، ماشاءاللہ، بہت اور اچھی بات ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و رضوان کے بہت خاص عاشق اور مرید ہیں۔ ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں، جیسے حافظ غیاث الدین، اور ڈاکٹر بھی ہیں جو فلپین سے، بنگلہ دیش سے۔ خود میرا بھتیجا سی اے ہے، میرا ایک بھتیجا بنگلور سے انجینئرنگ کیا ہے۔ تو یہ مختصر ہے ہمارے خاندان کا بیک گراؤنڈ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ بتائے کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی؟ مجھے شروع میں یاد ہے، والد صاحب آئی کیو کے لیے جی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جی، یہ آیت ہم کو دی، اب کہا یاد کر کے بتاؤ۔ جی، جی، ہم نے کچھ منٹوں میں یاد کر کے بتایا، تو انہوں نے ہمارا ایڈمیشن جامعہ حنفیہ غوثیہ حضور شیر نیپال علیہ رحمہ و رضوان کے یہاں جی، ماشاءاللہ، ایڈمیشن کرایا۔ پہلے بزرگ ہے جن کی میں نے دست بوسی کی، اور ماشاءاللہ، والد صاحب نے کہا کہ ان کا ہاتھ چومو۔ کیا بات ہے، اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں، چومتے ہیں، کیا بات ایسا ہاتھ چوما، اور وہیں حفظ میں نے وہیں کیا۔ اس کے بعد مفتی عبدالواجد ہالینڈ علیہ رحمہ امتحان لینے کے لیے آئے، ہے، ماشاءاللہ، پھر وہاں سے دورہ کے لیے میں اندور دارالعلوم نوری پہنچا، جی، وہاں سے مدرسہ اہل سنت حفظ القرآن کہارواڑی کھنڈوا میں عطا غوث و خواجہ مولانا انوار احمد قادری نے بھیجا مجھ کو۔ ماشاءاللہ، وہیں پر تقریباً 9-10 سال تک تراویح پڑھائی میں نے کھنڈوا ضلع میں، اور وہیں سے درس نظامی بھی کرتا رہا۔ ماشاءاللہ، جیسے قرأت حفظ میں نے غوثیہ حبیبیہ برہان پور سے کیا، وہاں سے 70 کلومیٹر اولیاء کرام کا شہر ہے۔ جی، جی، ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہوگا فتاویٰ ہندیہ، جی، یہ تقریباً 500 علماء کرام نے مل کے لکھا ہے، جی، جی، اورنگزیب علیہ رحمہ جی، جی، کی جی، بالکل، نگرانی میں۔ اس میں اس کا ایک نام فتاویٰ نظامیہ بھی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، فتاویٰ ہندیہ کا فتاویٰ عالمگیری بھی ہے، جی، فتاویٰ نظامیہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ نظام الدین علیہ رحمہ برہان پور کے تھے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو وہاں قرأت حفظ کیا۔ پھر ایک شوق پیدا ہوا کہ اچھا مدرسہ میں جاؤں، جی، تو پوربندر سے پڑھ کے قاری منصور صاحب کھنڈوا والے آئے تھے، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ آپ پوربندر چلے جائیے۔ جی، تو ہم 2-3 ساتھیوں کے ساتھ میں پوربندر پہنچے، اور غریبی کا عالم یہ کہ مولانا عبدالصمد مرحوم نے ٹرک پہ بیٹھا کے بھیجایا مجھے۔ کیا بات ہے، تو ٹرک پہ بیٹھ کے ہم تقریباً 20 گھنٹے کے آس پاس کا سفر ہم نے ٹرک سے کیا ہوگا،
ٹرک والے نے اپلیٹا میں ٹرک کو بدلا. پھر مجھ کو انکوائری بھی کیا کہ اس نے اٹیچی ہماری شروع سے اسٹینڈرڈ رہی ہے, تو اٹیچی دیکھ کے لگا کہ اس کے پاس پیسے ویسے تو نہیں, تو ٹرک ڈرائیور پوچھا کہ اس میں پیسے تو نہیں, ہم کہا ہم لوگ پڑھتے ہیں, پیسے نہیں کپڑے ہیں. پھر وہاں سے پوربندر گیا, پوربندر سالسا تک پڑھا. وہاں پر مجھے 2 استاذ بہت اچھے ملے. ویسے تمام اساتذہ متحد تھے, آپس میں اتفاق تھا. ہندوستان کا واحد مدرسہ جہاں تمام اساتذہ متحد تھے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک دوسرے کی برائی مخالفت نہیں, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور اس میں مخلص استاذ ہمارے مفتی علی مصطفیٰ علی رحمت ہے. انہوں نے بتایا تعلیم کے لیے اونلی نہیں ہے, وہ تعمیل کے لیے. مفتی علی مصطفیٰ مصباح صاحب جو بہار کے ہیں, نہیں, وہ بھی ہمارے استاذ حمداللہ وغیرہ کے. جی. مگر ان سے پہلے مفتی علی مصطفیٰ علی رحم پوربندر کے تھے. اچھا, اتنے متوکل کہ توکل کا رزلٹ اور نتیجہ میں نے دیکھا کہ ان کے انتقال پر جلدی حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ اچھے لوگ زیادہ دن نہیں رہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ان کی فیملی کو پوربندر والوں نے حضرت ہی کا روم فکس کر دیا کہ آپ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. اور میرے خیال سے 10 لاکھ روپیہ کلیکٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا. آج بھی مفتی صاحب علی رحمت کی فیملی وہی ہے, ماشاءاللہ. تو وہ کہتے تھے فارسی کی پہلی پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے. کیا بات. اب بہت لکھاتے تھے کیونکہ حضور بدر ملت کے خاص شاگرد تھے وہ. اور ان کے بعد مفتی احمد رضا صاحب مخلص تھے. وہاں سے میں اشرفیہ مبارک پور گیا کیونکہ میرے ایک بچپن کے دوستوں میں پوربندر ہی کی دوستی تھی, مولانا عبداللہ کی, جو جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے اور ابھی اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں. تو وہ پوربندر سے اشرفیہ آئے, تو ان کے پیچھے میں بھی اشرفیہ آ گیا. اشرفیہ سے پھر حضور محدث کبیر اور عبید اللہ کا اختلاف ہوا. عبید اللہ نے کچھ نازیبہ کلمات کہے, اس میں بھی موجود تھا اشرفیہ میں اس وقت. تو اس کے بعد علامہ صاحب ناراض ہو کے تشریف لے گئے, تو میں بھی وہاں سے امجدیہ چلا گیا. پھر امجدیہ سے میں نے فضیلت حضرت ہی کی بارگاہ میں کی بخاری شریف پڑھی, اور حضرت رات میں پروگرام کر کے آتے تھے, تب بھی صبح گھنٹی میں بیٹھتے تھے. پھر وہاں سے انگلش پڑھنے کے لیے لکھنؤ گیا. لکھنؤ سے 3 مہینہ اسپیکنگ کا کورس کیا ACL میں. پیسے نہیں تھے میرے پاس, تو مولانا عبداللہ صاحب نے دیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پھر آمین آمین. پھر وہیں سے پتہ چلا کہ کاٹھمانڈو میں مصر کا انٹرویو ہو رہا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو طلبہ وہاں سے جانے لگے, تو میں بھی چلا گیا. اب پاسپورٹ بنانے کے پیسے نہیں تھے, تو ایک میرے دوست تھے پوربندر ہی کے ساتھیوں میں نیپال کے مولانا عظیم الدین صاحب, ان سے قطر سے پیسہ بلایا پاسپورٹ کا. کیا بات ہے. تو ان کے پیسے سے پاسپورٹ بنایا, اور پھر میں اس طرح جامعہ ازہر مصر پہنچا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت اچھی بات. حضرت یہ بتائے کہ حضور محدث کبیر اور حضور تاج الشریعہ سے اتنی عقیدت کیسے ہو گئی آپ کو؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن شریف دیا. جی بے شک. ان کے اقوال و افعال و احوال یہ حدیث شریف ہے, سنت ہے. مگر who is right and who is wrong and what is the spiritual of Islam, یہ سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح بات ہے. جیسے خود صحابہ میں اختلاف ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے. بے شک. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسن بصری کا پڑھا میں نے کہ ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ پہلی بار دارالفتہ کا یہ سوال تھا کہ مومن جنت میں جائے گا, بے شک, جو گناہ کبیرہ کرے وہ جہنم میں جائے گا, تو جو مومن گناہ کبیرہ کرے وہ کہاں جائے گا؟ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد ہٹا اور کہا منزلتم بین المنزلتین, شرع قائد میں یہ لکھا ہے. جی بے شک. وہ نہ جنت میں نہ جہنم میں, بیچ میں رہے گا. امام حسن بصری نے فرمایا قد اعتزل عنا, وہ ہم سے الگ ہو گیا. اعتزل یعتزل سے معتزلہ بن گئے. کیا بات ہے. بانی وہی ہے. اور عنا سے ظاہراً تو حسن بصری اور ان کی جماعت مراد ہے, لیکن حقیقت میں اسلام مراد ہے. اعتزل عن الاسلام, اس کا مطلب معتبر مرکزی شخصیت سے پھرنا, یہ اسلام سے پھرنا ہے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے, ماشاءاللہ. اس زمانے میں جب میں ہوش سنبھالا, تعلیم اور تعمیل کو سمجھا, سنیت کو سمجھا, تو یہ لگا کہ حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر علیہ رحمت دام ذل علینا یہ مضبوط پلر ہے سنیت کے, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے. اس لیے میں نے سوچ لیا کہ آنکھ بند کر کے ان پہ بھروسہ کر لینا چاہیے.
حضرت آپ کو خلافت کب ملی تھی حضور تاج الشریعہ سے؟ سب سے پہلے مجھے خلافت سید سلیم باپو نے دی گجرات، ماشاءاللہ گجرات والے اس کے بعد مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمہ، ماشاءاللہ، پھر حضور گلزار میاں دامت ظلہ علینا، حضور غیاث میاں دامت ظلہ علینا، حضور محدث کبیر نے پھر خلافت عطا فرمائی. پھر حضور محدث کبیر ہی کی بارگاہ میں عرض کی جی کہ حضور مسلک کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی، حضور تاج الشریعہ سے خلافت دلوا دیجیے. کیا بات ہے، انہوں نے فرمایا جب میں پہنچوں گا بریلی شریف تب آئیے گا. کیا بات ہے. تو میں انتظار کرتا رہا حضرت کب پہنچتے، دیکھا کہ ختم بخاری میں پہنچے، بس میں بھی پہنچ گیا وہاں پر. حضرت ہی کے نیچے والے حجرے میں جہاں حضور تاج الشریعہ کی زیارت ہوتی تھی، جی ازہری گیسٹ ہاؤس. ہاں جی تو ازہری گیسٹ ہاؤس تھوڑا سا پیچھے ہے، فرنٹ والے میں گلی میں. اچھا گلی میں سامنے کوئی کافر کا گھر ہے، اس سائڈ میں حضرت ہے. جی جی جی. تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے. حضور محدث کبیر دامت ظلہ علینا بھی تھے، مولانا ابو یوسف تھے. تو حضرت نے مولانا ابو یوسف کی ایک بچی کو شاید حضرت کے حلقہ ارادت میں دیا اور کہا کہ یہ مولانا غلام جیلانی ہے، ان کو خلافت دے دیجئے، امجدیہ سے پڑھ کے ازہر بھی گئے ہیں. یہ جملے تھے حضور محدث کبیر دامت ظلہ علینا. تو حضرت نے خلافت عطا فرمائی. صوفی کلیم نے اسی وقت اپنے چینل سے وائرل بھی کیا تھا اس کو. یہ اور یہ میرے خیال میں انتقال سے 6 مہینے کے آس پاس کے پہلے کی بات ہوئی. بہت خوش نصیب ہے ماشاء اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے کالا خضاب کو جائز کہا اور سیدوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بخاری شریف تمہارے باپ نے لکھی ہے. یہ دونوں مجھ پر الزام ہیں حافظ صاحب. ہاں میں نے حدیث شریف پیش کی تھی جی مشائخ مسولی کانفرنس میں. جی اس میں ہمارے سامنے بات آئی حضور گلزار میاں دامت ظلہ علینا کی داڑھی شریف کے حوالے سے بھی، اسد بھائی کی داڑھی کے حوالے سے بھی. جی جی. تو اس میں حدیث شریف میں نے تلاشا کہ داڑھی میں کتنے کلر جائز ہے اور کیا کیا صورت ہے اس کی. جی جی جی. تو دیکھا تو باضابطہ ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ایک صحابی آئے، وہ حنا لگائے ہوئے تھے، مہندی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن هذا. دوسرے صحابی آئے، وہ حنا اور قطم لگائے ہوئے تھے. یہ ایک پودا ہے جو خوشبو دیتا ہے اور اس سے سرخی مائل بس سیاہی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا احسن من هذا. تیسرے صحابی آئے جو صفرہ زردی لگائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا احسن من هذا كله. یہ ان دونوں سے بھی بہتر ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد میں نے کہا یہ جو ڈارکنیس بلیکنیس ہے، اگر یہ نیچرل ہے تو اللہ کی قدرت ہے. بے شک. انسان کی عمر کا داڑھی کے کلر سے کلیتاً تعلق نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک بڑھاپے میں بھی بلیک تھے سوائے 17 یا 20 بالوں کے. تو میں نے کہا کہ یہ نیچرل ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اور اگر یہ کلوڈ ہے تو سنت مصطفیٰ. اور وہاں سنت مصطفیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمل مراد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، صفات خلقیہ، خلقیہ، یہ سنت میں سب داخل ہے. کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہے کہ سنت سے مراد عمل مصطفیٰ ہے، اسی لیے میرے خلاف واویلا مچ گیا. اسی لیے اصل میں کیا ہوتا ہے صاحب، کل انسان یتکلم بعقلہ وعلمہ وصحبتہ وملکہ. انسان اپنی عقل، اپنے علم، اپنے کلچر، اپنی کنٹری کے حساب سے ٹاکنگ کرتا ہے. اور میں جو گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں قرآن و حدیث سے بات کروں، فقہ کی کتابوں سے بات کروں. بالکل. ہم کھائے پیے اٹھے بیٹھے چلے پھرے، کاش کہ وہ عمل نبی کے عمل کے مطابق ہو، ہماری یہ کوشش ہوتی. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ سیدوں کو خطاب کرتے ہوئے، وہ سیدوں کو خطاب نہیں تھا جی. وہ ایک شخص تھا جو پینٹ شرٹ پہنے ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، وہ اسکول لائن سے تعلق رکھتا تھا. اس نے کہا کہ کٹ ملوں کی بات مت ماننا، علماء کو کٹ ملا کہا. علماء کی تصغیر تخفیفاً یہ کفر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تمام تر ذمہ داریاں علماء کو دی. مگر کچھ سادات اعظام کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید مجھے بولا، تو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے جملے بازیاں کی. نیز اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا عطرتی ورثۃ الانبیاء نہیں کہا نبی نے،
العلماء ورثۃ الانبیاء کا، تو یہ بھی کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے گیا، باؤنس گیا، حالانکہ یہ کامن ہے۔ جی جی، آپ کسی سید زادے سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کہاں لے جائیں گے؟ سید کے پاس تھوڑی لے جاتے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ اب ان کے دادا سید ہو اور ڈاکٹر نہ ہو تو کیا سید صاحب کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر ہی کے پاس لے جائیں گے نا۔ تو جس طرح باڈی کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے جایا جاتا ہے، ایسے ہی دین کے ڈاکٹرز کا نام علماء کرام ہے۔ جی، اور علماء اگر سید ہو تو ڈبل قابل تعظیم، یہ میں بول کیا چکا ہوں، بات ہے، بے شک سبحان مگر یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور جس کو حسد کرنا ہے، عناد ہے، تو کچھ بھی بولیں گے آپ کتنا ہی۔ اس کی ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ یہ بول دیتے تو اعتراض نہیں ہوتا۔ میں نے کہا قرآن شریف میں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی شک ہے؟ کتنی اچھی کتاب ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کے باوجود 500 سے زیادہ اعتراض ہے قرآن شریف پر۔ کیا کہنا ہے۔ تو جس کو اعتراض کرنا ہے وہ کرتا ہی۔ حضرت موجودہ پیری مریدی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ الامان والحفیظ اتنی تباہی مچائی ہے، اس میں کچھ پرسنٹ بہت اچھے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اسلام کا نظام قائم و دائم بھی ہے بشر آنکھوں پر۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھے حافظ صاحب کہ مرشد اصل استاذ ہوتا ہے۔ بے شک، لوگ سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے وہی مرشد ہے، غلط۔ اصل مرشد تو استاذ ہے، جنہوں نے انوار شریعت پڑھایا، قانون شریعت پڑھایا، بہار شریعت پڑھایا۔ قرآن شریف مرشد ہے، بخاری شریف مرشد ہے، وہ پیر صاحب ہے ہمارے۔ مگر پیری مریدی کا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا، جس کی وجہ سے 50% سے زیادہ جاہل پیر مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ جگہ جگہ خلافت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اسٹیشن پہ، ٹفن لے کے آ جانا۔ یہ سب چل رہا ہے۔ پیر کے شرائط 4 ہیں: سنی ہونا، عالم ہونا، فاسق مولن نہ ہونا، خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا۔ اس پر تقریباً 50% پیر نہیں اتر رہے، 50%۔ اور جو اچھے پیر ہیں یقیناً سر آنکھوں پر، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس ایریا میں جاتا ہوں، وہاں کے جو لوکل پیر صاحب جو متشرع ہوتے ہیں، جی جی، پابند شرع ہوتے ہیں، میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان سے مرید ہو جائے۔ میں خود مرید نہیں کرتا، کیونکہ میری نظر میں میرے ٹارگیٹ پر علامہ ارشد القادری ہے۔ بے شک، انہوں نے پوری دنیا میں کام کیا، مگر پیری مریدی پہ توجہ نہیں دی۔ بہت کام کیا سنیت کے لیے، بہت کام کیا، قائد اہل سنت۔ قائد اہل سنت۔ کیا بات ہے، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی تربت پر، ان کی قبر شریف پر۔ تو میں توجہ نہیں دیتا، مگر جہاں جاتا ہوں آ کے لوکل پیر جو سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو جائے۔ جی جی، عقیدے کی حفاظت کے لیے مرید ہونا سنت ہے، ہونا چاہیے۔ حضرت ایک سوال اور ہے کہ جو خطیب آج چل رہے ہیں، کیا اس خطیب سے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ خطابت کی بنیاد پر ماضی میں بھی اصلاح ہوئی ہے۔ جی، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جمعہ میں ارشاد فرماتے تھے اس کو خطبہ ہی کہا جاتا ہے۔ جی جی، گویا جمعہ کے خطیب تھے آپ، جی ماشاء اللہ۔ اور آپ کے پورے ارشادات خطابت ہی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین خطبہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، حضرت عثمان غنی کی بات یاد ہے، وہ پہلی بار کھڑے ہوئے تو غالباً سلام کر کے اور حمد کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میرے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے، اگلی بار میں خطبہ دوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو خطابت سے بہت بڑا کام ہوتا ہے دین کا۔ بالکل، تاہم وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا خطیب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سنی بھی ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، عالم ہو، فاسق مولن نہ ہو، یہ ان کے لیے بھی شرط ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اگر خطیب عالم ہوگا تو کرنٹ مومنٹ پہ صحیح ڈیسیزن لے گا۔ بہت خطابت کا وجود کرپشن کو کریکشن کی طرف کرنے کے لیے ہوا ہے، رونگ کو رائٹ کی طرف کرنے کے لیے ہوا، بالکل، باطل کو حق کی طرف کرنے کے لیے ہوا ہے۔ بے شک، تو اس لیے خطیب کا عالم ہونا چاہیے، مگر اس وقت 60 سے 65% خطبہ عالم نہیں، اور یہ جہالت پبلک کی۔ تو وہ کسی کو فون لگایا، واہ کتنا فیمس ہے وہ پبلک جمع کرنے کے لیے کوئی جلسہ کرا لیتا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے جلسہ کرا لیتا ہے، جبکہ جلسے کا وجود ہے اصلاح اعتقاد و اعمال۔ تو اس میں کمیٹی لوگ اصلاً ذمہ دار ہیں، بالکل، جو تعیین نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے کہ کون عالم ہے کون غیر عالم ہے۔ بالکل، میں نے نام بھی لیا تھا کچھ خطیبوں کا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ
میرے خلاف سوشل میڈیا پہ بولا گیا، لیکن وہ بات فیکٹ تھی. بعد میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں. ہاں، لیکن ایسے ماحول میں حافظ صاحب یہ بھی بتا دوں کہ کچھ مفتیوں کے فون بھی آئے اور اس نے کہا کہ آپ کی ڈیرنگ و جرت کو سلام کرتا ہوں، کیا بات ہے. کہ آج تک کسی نے نام نہیں لیا اور آپ نے نامزد بتایا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ جرم کو ہاتھ سے روکیں گے تو بہت زیادہ اختلاف ہوگا، جی. اور زبان سے روکیں گے تو اس سے کم اختلاف ہوگا، اور دل سے برا جانیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور ایمان کے یہی 3 درجے ہیں. سب سے ہائی کوالٹی کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا. بالکل. اس پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے میدان میں جاتے تھے، 150 جنگیں لڑی، کیا بات ہے. جرم کو ہاتھ سے روکتے تھے. اس لیے نبی کے مخالف بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. اس کے بعد زبان سے روکنا. آج کے جتنے علماء یہ زبان سے روک رہے ہیں. جی. اب جو جتنے لیول پہ جرم کو روک رہا ہے اتنی مخالفت بھی ہوتی ہے. بالکل. اور جو دل سے برا جانتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مصلحت، وہ دل سے برا جانتے ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا. دراصل وہ چاپالوس ہوتا ہے، کیا بات. وہ چاپالوسی کرتا ہے تاکہ سب مجھ کو، تم وہابی بھی اچھا کہے، دیوبندی بھی، رافضی بھی، مولائی بھی، سب اچھا کہے مجھ کو، دوست بھی دشمن بھی. یہ اسلام کا ٹارگٹ نہیں ہے. حضرت یہ بتائیں کہ خطابت کے ساتھ ساتھ کیا آپ تصنیف میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ شوق تو بہت زیادہ ہے، جی. مگر وہ عربی کی ایک کہاوت ہے، الخطابہ للکتابہ. جی جی. جو خطیب ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں. لکھتے نہیں. شروع میں مصر سے آیا تھا تو بہت شوق تھا. تقریباً 4-5 کتابیں لکھی ہم نے. جی جی. اس میں پھر سوچا کہ میں جو کتابیں لکھ رہا ہوں اس موضوع پر اکابرین کی کتاب ہے تو اس کو کیوں نہ شائع کرواؤں. جی جی جی. تو اشرفیہ کے سابق پرنسپل محمد احمد مصباحی دامت علیہ کی کتاب وغیرہ شائع کروائی ہم نے. آپ نے حضرت شاید میرے خیال سے 13 کتابیں شائع کی اپنی ذاتی. جی 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 ہاں، یہ صحیح پوائنٹ کہا آپ نے کہ ہم جو نذرانہ لیتے ہیں، جی جی، پہلے تو کم لیتے تھے، اب اس وقت بہت اچھا خاصا لے رہا ہوں میں. اس میں آدھا تو ہمارا فلائٹ میں اور کار میں چلا جاتا ہے. لیکن اس نذرانے سے اگر میں بھی پراپرٹی خریدوں، بلڈنگ بناؤں، تو مجھ میں اور جاہل رئیس میں کیا فرق رہے گا؟ مجھ میں اور دنیا دار میں کیا فرق رہے گا؟ مجھ میں اور ایلن مسک میں کیا فرق رہے گا کہ اگر میں بھی دنیائی جمع کروں تو؟ اس لیے میں سوچا کہ میں پیسے لوں لیکن دین کا کام کروں. جی، میں نے سرچ کیا، پتہ کیا میں نے، تو 13 سے زائد شاید 13 کتابیں آپ نے. اس سے زیادہ حیرت کی بات بتاؤں، جی، جامعہ سنیہ میں 75 لاکھ روپیہ میرے نذرانے کا لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے. اور یہ اس وقت سے میں نے کیا، آمین. جب میں جوناگڑھ گیا تھا جی، چندہ کرنے کے لیے تو ایک مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا دیا گیا مجھے، اللہ. اور مشکل سے مجھ کو 25 سے 35 روپیہ ملا. میرے بازو میں بھکاری بیٹھا تھا، اس کو 50 روپیہ ملا. تب میں نے سوچ لیا نہیں، یہ والا کام نہیں کرنا. اسی جوناگڑھ میں میرا پروگرام ہوا تو فلائٹ کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کار بھی بھیج رہے ہیں، VIP ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو میں سوچا یہ والا پیسہ لگاتا ہوں نا، وہ والا کیوں لگاؤں، تاکہ علماء کی شان بھی ہو، دین کا کام بھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضرت رضویت اور سنیت کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ و رضوان فرماتے تھے، میں بریلوی ہوں، پکا بریلوی ہوں. اس وقت ہندوستان میں اور غیر منقسم ہندوستان، جی، پاک، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، بنگلہ دیش وغیرہ بھی لے لیں آپ، اس ممالک کے خمسہ میں آپ غور کیجئے گا تو ایمان اسی کا مضبوط ہے جی، جو بریلی شریف سے جڑا ہوا ہے. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ. جو مرکز اہل سنت اور مرکزی شخصیت اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ اس وقت رافضیت اور مولائیت خانقاہوں سے پنپ رہی ہے، بالکل ڈپلیکیٹ پیروں کے ذریعے پنپ رہی ہے. مگر اعلیٰ حضرت پر کروڑوں غلام جیلانی قربان کہ 100 سال کے بعد جو رافضیت شباب پر آنے والی تھی، آپ نے کئی کتابیں لکھی، بالکل 50 وجہوں کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا. کیا کہنا، ماشاءاللہ. تو وہ دیکھ رہے تھے نا، اور وہ مجدد تھے، بہرحال مجدد. تو جو لوگ سنی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنی سنیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو قائد ملت سے جڑے رہیں، حضور محدث کبیر سے جڑے رہیں، اپنے بزرگان دین اکابرین سے جڑے رہیں. بے شک، بے شک. حضرت یہ بتائیں کہ سیاسی معاشی کمزوری کے پیچھے کن حضرات کا ہاتھ ہے؟ قرآن شریف میں آیا حافظ صاحب، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جی، اچھا کرے گا اپنے لیے، برا کرے گا اپنے لیے. اس میں رننگ پاور بھی انکلوڈ ہے، جی، اور خصوصاً مسلمانوں کی کج فہمی اس کا بہت دخل ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم ایجوکیشن کیوں حاصل کریں، مسلم نسل سوچ رہی جی،
کہ نوکری تو ملے گی نہیں. غلط. ایجوکیشن کا وجود نوکری کے لیے ہے ہی نہیں. We should not only educate children for the purpose of educating them, but also the purpose should be to fit them for your life. اچھا ایجوکیشن آپ کی پوری زندگی کے لیے ہے. بالکل بالکل اس میں کوئی اچھا ایجوکیشن ہو, اچھا بزنس کرے نا, بڑا بزنس مین بنے نا. ایلن مسک زیادہ پڑھا لکھا نہیں, مگر اس وقت دیکھ لیں بزنس کی دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن نوکری کے لیے مت حاصل کریں. جو لوگ نوکری کے لیے حاصل کرتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں بن پاتے. ہر شخص پر اس وقت اسکول کم سے کم 10ویں پڑھنا ضروری ہے, اور 10ویں کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو لازم ہے. میں سمجھتا ہوں خوشحال رہے گا ایریا. اور اپنا لیڈر سیاسی ایک ہونا چاہیے, اور دینی لیڈر ایک ہونا چاہیے, کیونکہ اتحاد کی بنیاد پر آپ کی یونٹی اسٹرانگ ہوگی اور آپ کا بزنس بھی اسٹرانگ ہوگا, معاش بھی اور معیشت بھی دونوں اسٹرانگ ہوں گے. اس لیے یونائٹیڈ رہنا چاہیے. پڑھنا ضروری ہے. پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارا. آپ کہہ دیتے اے اللہ پہاڑ کو ملا کے اس کو مار ڈال, مار دیتا. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. نبی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, مگر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ مجھے نہیں جانتے ہیں, یعنی میرے بارے میں ان کو علم دے. جس دن یہ مجھے جان لیں گے یہی ہدایت ہے, اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے. کیا بات ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جنگ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے کفار و مشرکین, جی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا کہ صحابہ کو پڑھاؤ, بدلے میں آزاد ہو جاؤ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب یہاں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے بدلے نبی اپنے قاتل کو چھوڑ رہے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. روئے زمین پر سب سے گھٹیا آدمی وہ ہے جو نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے, یا پھر وہ جس کو نبی قتل کرتا ہے. ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے. اب ایجوکیشن کا اندازہ لگا کہ اپنے قاتل کو ایجوکیشن کے بدلے چھوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب نبی کا قاتل ڈینجر نہیں ہے, الٹریسی اس سے زیادہ ڈینجر. بالکل بالکل صحیح کہا. اس لیے تصوف کی کتاب میں آیا کبھی کبھی اپنی جہالت سے ڈرنا چاہیے آدمی کو تنہائی میں, کہ یہ میرا اتنا بڑا دشمن میرے ساتھ میں ہے, کہیں یہ مار نہیں ڈالے مجھ کو. کیا بات ہے. یہ ہے تعلیم کی اہمیت. حضرت ایک سوال اور ہے کہ ہمارا مرکز بریلی شریف کیوں ہے جبکہ حضور تاج الشریعہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ یہ اعتراض جو ہے نا آپ کا, یہ مخالف کا اعتراض ہے بھائی صاحب. مجھے یاد ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا جب انتقال ہوا, جی تو ایک خطیب نے کہا کہ مرکز 3 نسلوں تک رہتا ہے, اس کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جبھی تو میں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ یہ بات چلی تھی. میں سمجھ گیا. جی جی جی. تو انہوں نے دلیل دی کہ پہلے مرکز اہل سنت ہندوستان کا دلی تھا. جی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ عبد القادر محدث دہلوی. ان کے بعد مرکز ٹرانسفر ہو گیا خیر آباد. فضل امام خیر آبادی, فضل خیر آبادی, عبد الحق خیر آبادی. ان کے بعد ٹرانسفر ہو گیا بدایوں شریف. فضل رسول بدایونی, شاہ عبد القادر بدایونی, شاہ عبد المقتدر بدایونی. اس کے بعد ٹرانسفر ہو گیا بریلی شریف. اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ اب ٹرانسفر ہو گیا دوسری جگہ. میں نام لینا نہیں چاہتا, وضاحت نہیں کریں گے. نہیں کروں گا میں. اب ٹرانسفر ہو گیا دوسری جگہ. بریلی اب مرکز نہیں ہے. پورا ہندوستان خاموش تھا اس وقت. ناچیز نے اس کا جواب دیا اسٹیج سے. میں نے کہا آپ غور کریں ان تمام ذاتوں پر, لاکھوں سلام اور لاکھوں رحمتیں ہوں شاہ عبد القادر پر, شاہ عبد العزیز پر, علامہ فضل خیر آبادی پر, ان کے رفقا زملاء پر, تاج الفہول اور محب رسول ان کے رفقا زملاء اور خاندان والوں پر. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بریلی شریف میں پیدا ہوئی, اور مرکز جو ہمارا ابھی تک بریلی شریف ہے, اس کی وجہ ذات اعلیٰ حضرت نہیں, اس کی وجہ تصنیفات اعلیٰ حضرت, علم اعلیٰ حضرت, عشق اعلیٰ حضرت. فتاوی رضویہ شریف یہ مرکزیت کی دلیل ہے. آج بھی کوئی شخص مل کے کسی کو مجدد بنا دے تو بنا سکتا ہے, لیکن فتاوی رضویہ کہاں سے لکھے گا وہ آدمی؟ کیا کہنا. بے شک. اور فتاوی رضویہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ فتاوی ہندیہ کو لکھنے میں 8 سال لگے تھے.
500 علماؤں نے لکھا تھا 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس وقت کے زمانے اس وقت کی بات ہے. 2 لاکھ روپے اسکالرشپ پہ علماء کرام کو سیلری تھی. مگر اور اچھا اس میں کتنی کتابوں سے لکھا گیا فتاوی ہندیہ؟ 500 کتابوں سے. 500 کتابوں سے لکھا گیا. اس میں 50,000 مسائل ہیں فتاوی رضویہ میں، فتاوی ہندیہ میں. فتاوی ہندیہ میں 8 سال میں لکھی گئی. جی 2 لاکھ پیسے خرچ ہوئے. 500 کتابوں کو سامنے رکھ کر 500 علماء کرام نے مل کر کے لکھا. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے تنہا فتاوی رضویہ لکھا ہے. 30,000 مسائل ہیں. کیا بات ہے، 500 کتابوں کا حوالہ ہے. اللہ اکبر. اور پیسے کی باری آئی کہ حضرت کچھ لے لیجئے تو انہوں نے کہا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندانم کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام ہے. سبحان اللہ. تو فتاوی ہندیہ کے مقابلے میں آپ فتاوی رضویہ کو دیکھیں تو آپ کو قربان ہونے کا من کرے گا. تو مرکز جو ہمارا بریلی شریف ہے وہ تو فتاوی رضویہ کی بنیاد پر ہے. جی اور اب جو لوگ مرکز چینج کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے میری ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ عریضہ ہے فتاوی رضویہ کا جواب لائیں نا, کنز الایمان کا جواب لائیں نا, الدولۃ المکیہ کا جواب لائیں نا, آپ کفل الفقیل فاہم فی احکام قرطاس الدراہم کا جواب لائیں نا, آپ مطلع القمرین کا جواب لا کے بتائیں نا. اور یہ جواب لانا مشکل ہے, اس لیے مرکز ہمارا بریلی شریف ہے. ماشاء اللہ. سوال حضرت, آپ کچھ سال پہلے بہت ٹرینڈنگ میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر اجازت ہو تو, آپ جیل کیوں گئے تھے؟ یہ بہت سے لوگوں میں وہم ہے کہ آخر کس وجہ سے جیل گئے تھے. بہت سے لوگ الزامات بھی لگائے تھے, بہت ساری چیزیں سامنے آئی بھی نہیں تھی لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو آپ ان کی وضاحت کرتے کہ آپ کس وجہ سے جیل گئے تھے. بہت پرانا ایک شعر ہے, جی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, جی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. کیا بات ہے, بے شک. مخالفین نے پوری طاقت لگائی زمیں بوز کرنے کی, زمیں دوز کرنے کی, مگر والذین اوتوا العلم درجات وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے. بالکل بے شک. ہم جو یہ جیل گئے تھے اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنا, یعنی دوسری شادی. دوسری شادی, 4 شادی کی اجازت ہے. جی بالکل. کئی ملکوں نے دوسری شادی پر پابندی لگا دی. جی جی بالکل. لیکن لیونگ ریلیشن شپ کو الاؤ کر دیا, گرل فرینڈ کو رکھنا الاؤ کر دیا. میں اسی جیل کی بات بتاؤں جس جیل میں میں تھا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیوں آئے, میں نے کہا دوسری شادی کیا تھا اور دوسری والی نے جیل بھیج دیا. تو بولے نہیں کرنا چاہیے یار, بولے 1000-2000 میں تو لڑکیاں مل جاتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. میں نے اس سے کہا, بہت بڑا آدمی تھا, میں نے اس سے کہا آپ کی گرل فرینڈ کتنی ہے؟ اب صاحب آپ کو حیرت ہوگی, اس نے کہا 99 گرل فرینڈ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, معاذ اللہ. اور سب سے فرسٹ پرائیورٹی بیوی کو دیتا ہوں لیکن گرل فرینڈ 99 ہے, سب کو الگ الگ ٹائم دیتا ہوں. میں نے اس سے کہا ایک بھی گرل فرینڈ بنانا حرام ہے لیکن 4 شادی کرنا جائز ہے, اور بحث کیا میں نے اس سے. تو اصل وجہ تو یہ تھی. اب فروعیات میں ہماری بیوی میں اختلاف ہوا. شروع میں اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی, جب ہم نے نہیں دیا تو معاملہ بڑھتا گیا. پھر وہ سوسائڈ کرنے کے لیے گئی تو مجھے لگا کہ میری وجہ سے اگر بچے کے, میری بیوی پریگننٹ بھی تھی, میری وجہ سے اگر میری بیوی اور میرا بچہ مر جائیں گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو میکے چھوڑ دیتا ہوں. میکے چھوڑا, اس نے اٹھا کے وہ بولی لانے کے لیے میں لایا نہیں, اس نے اٹھا کے کیس کر دیا. اس وجہ سے, اور کیس بہت بھیانک 376 دھارا لگا دی اس نے, کیونکہ 376 کے بغیر پولیس اٹھاتی نہیں. میاں بیوی کے جھگڑا میں پولیس تھوڑی ہاتھ ڈالتی. میاں بیوی کے جب یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ آپ کی بیوی ہیں تو 376 کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ بیوی آپ کو پروف کرنا پڑے گا کورٹ میں, اور ہم نے شریعت کے حساب سے نکاح کیا تھا, اور شریعت میں ایجاب و قبول 2 گواہ کے سامنے ہو اتنا کافی ہے. تو ہم نے کاغذ پہ لکھا پڑھی کی تھی, اور وہ کاغذ خود میری بیوی کے پاس تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ کو کاغذ نہیں دیا؟ کاغذ نہیں دیا. جو گواہ تھے 2 اس کا بھی نام ڈال دیا اکیوزڈ میں. میں وہی تو سوچ رہا ہوں کہ 376 تو اس کو لگے گا نا جنہوں نے شادی نہیں کی. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس ڈاکومنٹ جو تھا وہ لے کے چلی گئی, میری وائف چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے پولیس نے ایکشن لیا. اور ہم شوق سے, ہم نے کوئی ری ایکشن بھی نہیں کیا. پولیس آئی, میں نے بات کی, میں نے کہا چلیے.
اور وہ اللہ کا شکر ہے کورٹ نے بری بھی کر دیا، اور اس نے پوائنٹ ڈالا اس میں، کورٹ نے، ہائی کورٹ کے جج نے، کہ معاملہ 2021 کا ہے، کیس ہو رہا ہے 2023 میں، معاملہ کھنڈوا کا ہے، کیس ہو رہا ہے کرناٹک میں، بوتھ آر ویک پوائنٹس فور کیس. یہ ہوا تھا. پھر وہ اچھا ہوا جانے سے ہم نے 3 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 2 کتابیں لکھی. سبحان اللہ. تہجد شاید ہی کبھی چھوڑا ہوگا میں نے. کتنے مہینے رہے ہوں گے؟ 9 مہینے رہا میں. اللہ. ڈیلی 6 گھنٹہ قرآن شریف پڑھتا تھا، ڈیلی 6 تو گھنٹہ. کہاں پہ آپ کون سی جیل میں تھے؟ کرناٹک. کرناٹک کی جیل میں تھے. ڈیلی 6 گھنٹہ پڑھتا تھا، لوگوں کو مسائل بتاتا تھا، لوگوں کو تعمیر ادب پڑھایا، انوار شریعت پڑھایا. اچھا وہاں بھی بحث چالو تھی، وہاں بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی خاطر ڈیبیٹ کرتا تھا میں. کیا بات ہے. ایک کلام بھی لکھا تھا گلزار میاں کی شان میں. ماشاء اللہ. تو بزرگان دین کی سنت بھی ہو گئی. جی. امام احمد بن حنبل 28 مہینے جیل میں رہے، شمس الائمہ سرخسی 12 سال جیل میں رہے، امام اعظم کا انتقال جیل میں ہوا، حضور مجاہد ملت 8 بار جیل گئے. بالکل بالکل. تو ایک بزرگان دین کی سنت بھی ہو گئی. حضرت یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی ذب و حالی اور دین سے دوری کی تدارم کی کیا صورتیں ہیں؟ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا ہوگا. جمعہ میں خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں. پہلے جمعہ کا بتاؤں آپ کو، ہندوستان میں اتنی مساجد ہیں جی، مگر اس میں برننگ میٹر پہ تقریر کرنے والے 50% سے بھی کم ہیں. برننگ میٹر حافظ لوگ تقریر کر رہے ہیں، جبکہ حافظ کو تقریر کی اجازت نہیں ہے، تبلیغ کی اجازت ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ کرے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ کریں گے تو برننگ میٹر پہ تقریر کہاں کر پائیں گے وہ. صحیح بات ہے. اور برننگ میٹر پہ کرنے کے لیے علماء چاہیے، اور علماء اچھے اس وقت رہیں گے جب مسجد میں آپ فل فیسلٹی دیں. بالکل. تو ہر مسجد کے بازو میں فیملی کوارٹر ہونا چاہیے، ایک بیڈ روم ہونا چاہیے، ایک ہال ہونا چاہیے، کچن ہونا چاہیے، وکٹری 5 ٹائلز ہونی چاہیے. مسجد سے زیادہ توجہ امام پر ہونی چاہیے. امام پر ہونی چاہیے. اور اس کی زندہ دلیل ہمارے پاس مسجد نبوی کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرے بنے ہوئے تھے. کیا بات. 1 2 نہیں، 9 حجرے بنے ہوئے تھے. اس لیے خال ہندوستان کی مسجدوں میں حجرہ دیکھیں گے آپ، اسٹینڈرڈ فیملی کوارٹر. اس کی وجہ یہ ہے متولی اکثر جاہل ہوتا. یہ بالکل پوائنٹ والی بات ہے. جو متولی جو ہے اماموں کو اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے کہ اچھے امام برداشت ہی نہیں کر پاتے اس کو. جن کی مجبوریاں ہیں جو وہاں تک پہنچے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہی لوگ ٹکے ہوئے ہیں. ورنہ اچھے عالم کو تو یہ لوگ رکنے ہی نہیں دیتے. تم اچھا بہت جگہوں پر الیکشن ہو رہا متولی کا، انکم آف سورس کا پلیٹ فارم ہے متولی بننا. وہ گھر بیٹھے وہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام نکالتے ہی رہتے ہیں مسجد کا، جس کی وجہ سے اچھے امام ٹک نہیں پاتے ہیں. اب اچھے امام ٹکیں گے نہیں تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو اصلاح کی جو آپ نے صورت پوچھی نا، تو پہلی صورت یہ ہے کہ ہر مسجد میں 2 امام، ایک قابل عالم ہونا چاہیے اور ایک حافظ ہونا چاہیے. حافظ ہونا چاہیے جن کی قرأت صحیح ہو. جن کی قرأت صحیح ہو. یہ بھی صحیح کہا آپ نے، یعلمون تعلمون والا نہیں ہونا چاہیے. قرأت صحیح تو نماز. بہت سارے لوگ تراویح میں کمیٹی والے اور مقتدی بھی ایسا حافظ کو لانا جو 25 سے 30 منٹ میں تراویح سے باہر نکالے. حرام حرام حرام. تراویح نہیں ہوگی کسی کی. قرآن شریف 20 سے 25 منٹ میں مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ اگر پڑھے گا تو ایک پارے میں اتنا ٹائم لگے گا، اور 20 رکعت بھی تو کم سے کم پون گھنٹہ، 40 منٹ سے پون گھنٹہ لگنا چاہیے. اب یہ اگر کوئی 20 سے 30 منٹ میں ختم کروا رہا تو وہ حرام کروا رہا ہے. ایسی تراویح سے بہتر علم طرح سے پڑھے. تو ایک تو یہ کہ مسجد کا متولی جو ہو وہ یہ اپنے آپ میں تیار کر لے کہ مسجد کا نظام، کنسٹرکشن کا ہم دیکھیں گے، تنخواہ کا ہم دیکھیں گے، کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ عالم صاحب کے ذمہ کرم پر. اور عالم صاحب قابل لائے. کچھ لوگ رشتہ دار کو لے آتے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میری برادری والا ہے، وہ میری ذات والا ہے، لا حول ولا قوت. اور وہ کچھ تو کہیں تو یہ بھی چل رہا میرے پیر صاحب کا مرید ہے، تو جو اس سلسلے والا ہوگا اسی کو رکھیں گے. استغفر اللہ رب. اس لیے کہیں کہیں افسوس ہوتا ہے کہ مرید بننے سے پہلے وہ مسلمان تھا، مرید بننے کے بعد وہ کسی مشرب سے جڑ گیا تو دائرہ تنگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنا. جبکہ مرید کا مطلب، مرید اس میں فاعل ہے، مراد اللہ ہے اس کا. تو مرید کا ٹارگٹ اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے. سالک اللہ کے سلوک میں سرعت کے لیے بیت کا وجود ہوا ہے. کیا بات ہے. اب یہاں سلوک اللہ کی بجائے وہ سلوک الناس سے قلیل رہ جاتا ہے.
الی الناس القلیل، مختصر لوگوں تک رہ جاتا ہے. تو مسجد میں اچھا عالم ہو، اس کے بعد مسجد کے عالم صاحب جو بولے توجہ سے تقریر سننے کے لیے آپ جائیں. جمعہ کے دن کاروبار بالکل بند کر دے، تالا لگا دے دکان میں. جی بالکل. بچوں کی اسکول ہو تو بولے کہ آج جمعہ پڑھنا ہے، تاکہ اس کی بھی ہیبٹ لگے، عادت لگے. اسکول میں اگر چھٹی نہیں مل رہی تو اپنی اسکول ڈالے، اپنا کالج ڈالے. یہ تو کمزوری ہے ہماری نا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار ایک نہیں ہے. آپ کے سوال کا بڑا جواب ہے جی کہ یہاں سے شروع کرنا ہوگا کہ بچہ بھی جائے، بوڑھے بھی جائے، غور سے تقریر کو سنیں. برننگ میٹر پہ تقریر ہو، وہ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے، مسلمانوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے، کمائیے کھائیے آرام کیجیے، زندگی گزارے چلے جائیے. یہی مادیت ہے. اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ جو بھائی 3 سال کا بھائی 2 سال کے بھائی کو چاکلیٹ آدھا دانت سے پھوڑ کے دیتا تھا، بڑا ہونے کے بعد اسی کے خلاف پراپرٹی کے لیے کیس کرتا ہے، برسوں لڑتا ہے. کچھ لوگ مرڈر کر دیتے ہیں بھائی. جی بالکل، آئے دن اخباروں میں آتے ہیں. مرڈر کر. میں خود دیکھ رہا ہوں، میں ایک صاحب کو اتنی مادیت آ گئی کہ 2 بھائی ہے، ایک اچھا ہے، دوسرا تھوڑا سا مینٹل. اس کی شادی نہیں کرنے دے رہا، بولے شادی ہوگی تو بچے ہوں گے تو پراپرٹی میں حصہ لے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ حال ہے. ایک اور مادیت کی بات بتاؤں، مدھوبنی کی بات ہے. ایک صاحب کے 3 بچے تھے اور تینوں بچے پڑھا لکھا کر کے باپ نے اس کو بزنس مین بنایا. دبئی اور قطر میں بزنس کر رہے تھے. بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. ایکسیڈنٹ میں وہ باپ جب مارا گیا تو امام صاحب، میں کہتا ہوں نا کہ علماء ذمہ دار ہوتے ہیں اور علماء درد رکھتے ہیں، دین درد رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. امام صاحب نے بچوں کو بلایا، بچے آئے، ان سے کہا گیا کفن کا پیسہ دو، تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. اللہ اکبر کبیر. جب نہانے کی باری آئی تو بڑا بیٹا بول رہا مجھے ڈیڈ باڈی سے الرجی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کتنی لعنت ہے ایسے بچوں پر. مگر غلطی صرف بچے کی نہیں، اس باپ کی ہے جس نے کبھی علماء سے قریب ہی نہیں کیا، دستبوسی نہیں کروایا. علماء کو گھر پہ بلا کے یہ نہیں کہا حضور امام حسین کی بارے کی فضیلت بتائے، حضرت ابو بکر کی ہسٹری بتائے، حضرت عمر فاروق اعظم کے کارنامے بتائے. کبھی یہ بتایا ہی نہیں. بزرگان دین کی صحبت سے دور رہے ہوں گے، دور رہے. نتیجتاً یہ حال. ایسے ہی لوگ تو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ کہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور جنت نہیں حاصل کیا. کیا بات ہے. بالکل ایسے ماحول میں جبکہ بوڑھے کو اولڈ ہوم میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ مادیت کی وجہ سے اختلاف اور دین سے دوری اور ہر کام کرنا، تو بدلے میں کیا ملے گا ہم کو؟ بات بھی کریں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ کہیں جائیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ رشتہ داری نبھائیں گے تو بھی بدلے میں، رشتہ داری نبھائیں گے تو بھی بدلے میں. یہ حال ہو گیا. میں اس کی دعوت میں جاؤں گا اس لیے کہ وہ میری دعوت میں آیا تھا. غلط. آپ اس لیے جائے کہ وہ مسلم ہے اور سنت ہے. سنت ہے. صحیح بات ہے. ریٹرن کی امید آخرت میں کرے نا. جی ریٹرن کی امید دنیا میں کرتے، اس لیے مادیت کا غلبہ ہے. تو امام صاحب اچھا ہونا چاہیے، پبلک سنے اور جو بولے امام صاحب اس پر عمل کرے. اگر ہم بولیں گے حضور تاج الشریعہ نے بولا علیہ رحم و رضوان کے سلح کلی نبی کا نہیں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اب سلح کلی سے شادی نہیں کرنا ہے، تاج الشریعہ علیہ رحم بول کے چلے گئے، آپ مانیں گے نہیں، کیسے اصلاح ہوگی؟ صحیح بات ہے. تو دین سے دوری اس طریقے سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دین سے قریب ہو، دور نہ رہے، ورنہ یہی حال ہوگا. علماء سے جب تک قریب نہیں رہیں کیسے جو ہے حق سمجھ میں نہیں آئے گا. حق بالکل نہیں. اچھا کچھ لوگ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ انگلش، آئی کین ریڈ انگلش، قرآن ان انگلش لینگویج، ہندی لینگویج، سنسکرت لینگویج. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ 10 بائی 15 کا مکان بنانا ہے جی تو وہ ٹیلر ماسٹر نہیں ڈیسائیڈ کرے گا، جی وہ مفتی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، وہ نیتا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، وہ سول انجینئر بتائے گا. بالکل کتنے ایم کا سریا لگے گا، کتنی منزل بنانا ہے. بالکل. برج خلیفہ بناتے سمے مفتیوں کو بلایا گیا تھا کیا؟ یا پادریوں کو بلایا گیا تھا، یا راہبوں کو بلایا گیا تھا، سول انجینئروں کو بلایا گیا تھا. بالکل. کہ کتنے ایم کا سریا لگے گا تاکہ وہ ہوا کے دباؤ کو بھی برداشت کرے، زلزلے کو بھی برداشت کر سکے، وغیرہ وغیرہ. جو دنیا کا نمبر 1 ٹاور اونچا مانا جاتا ہے، اس سے بڑا بھی بن رہا ہے، برج الملک بننا شروع ہو گیا ہے. جی لیکن جو جس لائن میں ہو اس لائن میں اس کی بات مانی جائے گی، یہی اسلام ہے. تو دین کے معاملے میں علماء ڈاکٹر ہے. بالکل بالکل. علماء کے بغیر اگر کوئی سوچے کہ میں دین پر عمل کر لوں گا، یہ شیطان کا پہلا اسٹیپ ہے گمراہ کرنے کا، یا پہلا بہانہ ہے گمراہ کرنے کا، کہ علماء سے دور کر دیتا ہے، ہدایت ہی نہیں ملے. جیسے کوئی ڈپلیکیٹ پیر کہتے ہیں کہ میری علماء سے نہیں بنتی ہے،
میں نے کسی اسٹیج پہ کہا تھا کہ کبھی بھی چور کی پولیس سے نہیں بنتی. نہیں بنتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی. ایک اور سوال ہے حضرت، جو ابھی اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے، یہ چیز جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کی تقریباً ایک موضوع ہی میں نے بنایا، جی اور یہ جھارکھنڈ کی کوئی تقریر ہے میری، جی. اس میں 12 وجہ میں نے بتائی. 12 وجہ. اس میں سے سب سے پہلی وجہ ہے بچیوں کا اسکول میں جانا، اسکول میں جانا. کفر و شرک کے اسکول میں. بالکل. اب وہاں کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں ظاہر سی بات ہے آگ پیٹرول میں کبھی دوستی نہیں ہوتی. اچھا، گھر سے باہر گئی وہ آپ کی نگرانی سے ختم ہو گئی. اسکول میں باضابطہ اس کو برا ہی نہیں مانا جاتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو رکھنا. اب وہاں پر کافر و مشرک بھی ہے تو ان کے ساتھ میں دوستی ہوگی، ان کے ساتھ میں نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے کافرہ سے دوستی کی، جیسے مسلم بچیاں ہیں، کافرہ سے دوستی کی، تو وہ کافرہ اپنے بھائی کے ساتھ لگا دیتی، اپنے فرینڈ کے ساتھ لگا دیتی ہے. استغفر اللہ. یہ انڈر ٹیبل باضابطہ پلان بھی چل رہا ہے. ہوں. اسی طریقے سے موبائل دیکھ لیں آپ، موبائل میں اتنے فرضی آئی ڈی چلتے ہیں، اور یہ جو سیما آئی ہے وہ بھی موبائل ہی کا نتیجہ ہے. سیما حیدر. ہاں، موبائل ہی کا نتیجہ ہے. اب اس کے بچے کا باپ انتظار کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے آ گئی. ایسے یہاں کے لوگ وہاں گئے، وہاں کے لوگ، ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگ یہاں نہیں آئے، یہاں کے لوگ وہاں بھی گئے، یہاں کی عورتیں ادھر گئی، ادھر کی عورتیں ادھر آئی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف کام، جی بالکل. عزت کے خلاف کام، کلچر سوسائٹی کے خلاف کام، یہ اس کے ذمہ دار پیرنٹس، سب سے اہم پیرنٹس وہ نگرانی رکھیں، کھلی آزادی کر دیتے. کھلی آزادی کر دیتے. بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے تو اس کی اچھا کالج صحیح ٹائم پہ شادی نہیں کرنا. نہیں، میری بیٹی تو MBBS کر رہی ہے، MD بن رہی ہے، اب اس کی عمر ہو گئی ہے 35 سے 40 سال، وہ MD کر رہی ہے، کیا حال ہوگا؟ نفسانی خواہشات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب ہر خاتون رابعہ بصریہ تو ہے نہیں نا. بالکل. اور خصوصاً حضرت رابعہ بصریہ کے زمانے میں گناہ کے اتنے اسباب نہیں تھے. ابھی تو ہر جگہ گناہ کے اسباب. سوشل میڈیا نے جو ہے بہت کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کمپنیاں ایک سے ایک چیزیں بنا رہی ہے تسکین کے لیے. بالکل. تو اس وجہ سے وہ بڑی آسانی سے مرتد ہو جاتی ہے، کیونکہ سیکس ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں عقل کا استعمال کم ہوتا ہے. جس طرح جانور بھی سیکس کرتے ہیں ویسے انسان بھی کر رہا ہے. اب عقل کا دخل اس وقت ہوگا جب وہ عقل بلڈ ہوگی، اچھی تربیت ہوگی اس کی، اچھے سماج، اچھے معاشرہ میں. اور عقل صحیح ٹریک پر اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کو صحیح علم گائیڈ نہیں کرے. اور صحیح علم یہ علوم مصطفویہ کے ذریعے، بالکل یہ مدارس کے ذریعے، یہ قرآن و حدیث کا چیپٹر ہے. کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. کس کا چیپٹر ہے یہ؟ کالج کا چیپٹر نہیں، بالکل. یہ آکسفورڈ کیمبرج کا چیپٹر نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کا چیپٹر ہے. بالکل. یہ قرآن شریف اور کنز الایمان اور فتح رضویہ کا چیپٹر ہے. تو بچیاں ہماری اس سے دور ہے، نتیجتاً وہ آزاد سمجھتی ہے، مائی باڈی مائی چوائس، اس کی مرضی جو چاہے کرے. تو ماں باپ کی فرسٹ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، کہ وہ کری نگرانی رکھے. اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر اسکول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اپنی اسکول کھولیں. ایسا نہیں کہ مومن میں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، 10-10 20-20 بلڈنگیں ہیں، ملینئر بلینئر پرسن ہے. مگر لعنت ہے ایسے لوگوں پر اگر وہ مرتد کو دیکھ رہا ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہے اور اس کے سر میں جوں بھی نہیں رینگ رہا. اللہ. اپنی اسکول کھولے بھائی، اپنا کالج کھولے، اپنی یونیورسٹی کھولے، اور اس کے اندر آپ اپنے مذہب کے حساب سے تعلیم، انگلش میڈیم بھی رکھیں لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی رکھیں. پریئر کی ابتدا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سے ہوگی، لاکھوں سلام سے ہوگی. یونیفارم اپنا ہوگا. لڑکیوں کے لیے اسکرٹ نہیں نقاب ہوگا، لڑکوں کے لیے کرتا پاجامہ ٹوپی ہوگا، جمعہ کے دن امامہ شریف ہوگا. آپ کو پتا ہے جب ترکی سے اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا تو کمال اتاترک نے 9 قانون لگائے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی تھا، جمعہ کو چھٹی نہیں، سنڈے کو چھٹی ہوگی، نقاب نہیں ہوگا، اللہ، ٹوپی نہیں ہوگا، مدرسے نہیں ہوں گے، خانقاہ نہیں ہوگا. اردو عربی لکھنا پڑھنا ہی پہ پابندی لگا دی تھی. وہ تو اللہ کا شکر ہے، شیخ محمود آفندی، ان کی ماں بھی پڑھی لکھی تھی، ان کا باپ بھی پڑھا لکھا تھا، ان سے پڑھ کے انہوں نے انگلیوں کے اشارے سے بچوں کو پڑھایا. ابھی صاحب
کیا بات ہے، سبحان اللہ، کاغذ قلم پہ پابندی ہے نا، انگلیوں کے اشارے سے پڑھایا ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور انگلیوں کے اشارے سے پڑھنے والے وقت کے بڑے بڑے علامہ پیدا کیے انہوں نے. کیا بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، علماء کا احسان عظیم ہے. ابھی کچھ سادات اعظام نے میرے خلاف بولتے ہوئے نام تو نہیں لیا، ان مولویوں نے کیا ہو گیا، اطرتی ورثۃ الانبیاء بولنے نہیں آیا. ان مولویوں نے یہ تصغیر کے طور پر، تذکیر کے طور پر، تخفیف کے طور پر کہہ رہے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو بھی مولوی کہا جاتا ہے، اور انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ان علماء ہی کی برکت ہے کہ اسلام زندہ ہے. زندہ ہے بے شک. پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر سید اور عالم ہو تو ڈبل قابل تعظیم ہے، ڈبل اسلام پر احسان ہوگا. بالکل بے شک.